اللہ الرحمن الرحیم آئینہ طالب و بدم المختول بکربلا صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام 5ویں مجلس 5th مجلس در حسین نیو جرسی اور 1422 ہجری 2020 کی ہے. یہ آن لائن مجلس ہے جو مسلسل ماشاءاللہ ہو رہی ماہ رمضان سے. مولا سلامت رکھے. جیسے اعلانات ہو رہے در حسین کے لیے، مولا ان کو اپنے مقصد میں کامیابی دے. بے شک اللہ اور بی بی کسی کا رکھتے نہیں، بی بی سوائے عطا کرنے کے اور کچھ نہیں. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے، ان کی عطا میں کمی نہیں. میں نے مجلس کا آغاز مسلسل پہلی مجلس سے یہی دعائے ندبہ کے کلمات سے کر رہا کہ وہ خواہش، وہ آرزو امام کی، کہ امام کے جملے ہے کہ آئینہ طالب و بدم المختول بکربلا. دوستو، یہ امام کے وہ جملے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد احساس ہوتا کہ کربلا کتنی امپورٹنٹ تھی اور امام کیسے تڑپ رہا کربلا کے لیے کہ وہ لمحہ آئے کہ میں خون حسین کا بدلہ لوں. اللہ ہم سب کو موقع دے، ہم سب کو چانس دے. یہ نورانی دن بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. 5ویں منزل میں ہم آ گئے. ہر امام کے چاہنے والے کو موقع ملے گا انشاءاللہ کہ وہ اپنے امام کی نصرت کرے. کل آپ نے سنا، کل کی مجلس علامہ ہلی کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے، حسین اس ہستی کا نام ہے کہ صرف آنسو کے بدلے میں اللہ جنت دینے بھی تیار ہے. کل آپ نے دیکھا کہ علامہ ہلی جیسی شخصیت کو بھی خواہش تھی اور امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے ان کی مدد کی. اللہ اسی طرح ہر چاہنے والے کی امام مدد کرتا ہے جو امام کے لیے کام کرتا ہے. امام کے لیے کام کرنا، صرف ایک سٹیپ آگے بڑھو. میرا ایک ہی مقصد ہے کہ کربلا کے لیے صرف ایک سٹیپ آگے بڑھو. منزل تک امام پہنچاتا، منزل تک امام لے کے جاتا، اور جب منزل تک تم پہنچے گے تو دین یو ول گیٹ اٹ. اور امام کے نام پہ جب انسان مانگنے لگتا، دنیا کے لیے مانگے گے عزت جائے گی، حسین کے لیے مانگو گے عزت ملے گی. مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. سارے لوگ کافی، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، بہت آنر ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچے کہ جہاں امام ہم کو دیکھنا چاہتا. انشاءاللہ وہ منزل آئے گی، وہ وقت آئے گا. لیکن جیسا میں بار بار ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ سارے کنڈیشنز کے ساتھ اگر انسان کچھ کرے تو اس کو ملتا ہے. وہ کنڈیشن سے اپلائی ہونا. دوستو، محرم کی 5 تاریخ گزر گئی اور 5 دن باقی رہ گئے. عاشورے کا سب سے بڑا میسیج کیا ہے؟ عاشورے کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے امام کا؟ میں تھوڑی سی بیداری چاہتا، تھوڑی سی ایک اویئرنیس چاہتا کہ اس انداز سے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا جس انداز سے میں آپ کو اس وقت لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام عاشورے کے دن کا کیا؟ شہادت تو ہے، شہادت تو اپنی جگہ پہ سامنے ہے. اسی شہادت نے اسلام کو اسلام بنا دیا. اگر وہ شہادت نہیں ہوتی تو اسلام کچھ اور ہوتا، لیکن شہادت نے اسلام کو اسلام بنا دیا. لیکن سب سے بڑا میسیج جو کربلا کا عاشورے کے دن کا ہے، جو مسلسل وہ میسیج کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کربلا ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. غور سے سننا وہ پیغام کیا ہے. کربلا ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. عاشورے کی صبح ہے. میں نے ابھی ایک بات کہی ہے یہاں پہ. عاشورے کی صبح ہے، جنگ کا آغاز ہونا ہے. اس وقت مولا حسین نے عاشورے کے دن سب سے بڑا جو میسیج دیا، سب سے بڑا میسیج، وہ ہے فارگیونیس کا، وہ ہے معافی کا. ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا. پھر بار بار بول رہا، عاشورے کی صبح میں حسین نے بتایا کہ حسین کی طاقت کیا ہے اور حسین کا مقصد کیا ہے. یہ چیز آج ہمارے پاس آنا چاہیے. وہ میسیج ہم کو اپنے پاس آنا چاہیے. کربلا کا پہلا پیغام کیا ہے؟ فارگیونیس. کربلا کا پہلا پیغام کیا ہے؟ معافی. حر کو معاف کیا. حر کو کیوں معاف کیا مولا نے؟
مولا نے بتایا کہ اگر تم آؤ گے اس انداز سے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے. تو پہلی چیز ہم کو یہ سیکھنا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا. ہم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے؟ محرم شروع ہو گیا، کربلا کا ساتھ دینے کے لیے ہر آدمی تیار ہے. ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر ملک میں عزاداری حسین اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے انداز سے ہر گھر میں ماتم ہو رہا، ہر گھر میں مجلس ہو رہی. لیکن آپ خود بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں امام کے لیے؟ کیا امام کی اس سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اسلام فارگیونیس کا نام ہے، یاد رکھو. اسلام معافی کا نام ہے. کیا ہم نے ابھی تک 5 دن گزر گئے کسی کو معاف کیا؟ یا آئندہ پلان ہے معاف کرنے کا؟ اگر میں کسی کو نہیں معاف کروں گا then how can I expect from امام حسین کہ مولا آپ مجھے معاف کر دو؟ یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم کو معافی کی ضرورت نہیں ہے. اگین ہم چلیں گے، یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے کیا ضرورت، میں تو بڑا نیک ہوں. نو، کہیں نہ کہیں تو پھنسو گے. جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا، اس کو پہلے ختم کرو. اس لیے کہ یہی ایٹیٹیوڈ یزید کا تھا. یزید غرور و تکبر میں تھا، غرور و تکبر میں تھا. اور یہ غرور و تکبر شیطان کا پہلی منزل پر جو اس نے غرور کیا تھا وہ یہی تو کیا تھا. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. جب سجدے کو بولا اور اس نے انکار کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ تو تکبر کرنے لگا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے. ریسیزم کی بات کی. آپ کر سکتے ہیں یہی کہا کہ میں اس سے افضل ہوں. جو آج 1400 سال پہلے نہیں، 14,000 سال پہلے نہیں، شیطان نے اس وقت کہا یہ جملہ اور اسی وقت اللہ نے اس کو کنڈم کیا. 2 چیزوں کو چیک کرو آج کی مجلس میں. پہلی چیز فارگیونیس، جو امام حسین کا پیغام ہے. عاشورے کا میسیج یہ ہے، عاشورے کا پیغام یہ. اب یہ 10 دن میں یہ چیک کرو کہ ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جس کو مجھے معاف کرنا ہے، جس سے میری بات چیت نہیں ہے. اسی کے بعد تو حسین راضی ہوں گے. سیرت حسین پہ چلنے کے لیے پہلا چیز ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ مولا نے کیا کیا اور ہم کو کیا کرنا ہے. صرف یہ پریکٹس نہیں ہے 10 دن کہ فارمیلٹی کے لیے آؤ، ایک مجلس کر لو، آن لائن گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کربلا نہیں ہے. یہ تو پریکٹس کر رہے آپ. چینج کتنا آ رہا؟ 10 دن میں ہم کو چینج کیا لانا ہے؟ کیا چیز حسین سے لینا ہے اور کیا چیز حسین کو دینا ہے؟ کوئی چیز دینا ہے یا کوئی چیز لینا ہے مولا حسین سے؟ یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں. یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کس کو معاف کروں گا، یا میں نے گناہ کیا کیا جو مجھے معافی کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. یہ سب سے بڑا کفر ہے، کفر. معصومین نے کہا کہ اللہ پلیز فارگیو می. کربلا میں مولا حسین کے پاس جب ہر آیا تو امام حسین اس کو بول سکتے تھے نکل جا یہاں سے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. تیری وجہ سے ظاہری طور پہ میں یہاں پہ آ کے میرے بچے پیاسے ہو گئے، یہ تمہاری طرف سے ہوا. لیکن مولا حسین نے ایک چیز بتائی، کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار. اور ایک چیز بتاؤ، تم ایسے بنو نیو جرسی میں، ایسے بنو اپنے خاندان میں کہ سامنے والا تمہارے اوپر اتنا یقین رکھے کہ اگر میں جاؤں گا اس کے پاس تو وہ مجھے معاف کر دے گا. یہ صفت معصوم کی ہمارے پاس ہے. ورنہ سامنے والا یہ سمجھے گا میں جاؤں گا تو ڈانٹ کے نکالے گا. حر کو کتنا یقین تھا اتنے بڑے گناہ کے بعد کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا تو حسین مجھے معاف کر دے گا. میں ایک ہی چیز آج بول رہا کہ یہ صفت لے کر آؤ. میں لڑکوں کو، یوتھ کو بول رہا کہ تم چیک کرو اپنی فیملی میں. میں یہ نہیں بول رہا کہ معاشرے میں جا کے چیک کرو، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہاں جا کے چیک کرو. ہر فیملی میں جو بچے ہیں وہ چیک کریں. آج کی مجلس کے بعد بہت پولائٹلی اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور بات کر کے بولو کہ ہم فیملی کے اس بندے سے ناراض ہیں، ہماری بات چیت اس سے نہیں ہے، بیک ہوم ہمارا یہ پرابلم ہے، یہ خاندان والوں سے. محرم ہے، عاشورہ ہے، 1422 ہجری کا یہ محرم ہے. ہم حسین کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو معاف کرو، اس کے بعد جا کے حسین کو بولو کہ مولا حسین آپ مجھے معاف کرو. اگر یہ فارگیونیس اپنی لائف میں نہیں لاتے تو ہم سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ یہ مت سمجھو کہ تمہارے سارے اعمال ایکسپٹ ہو جائیں گے. سارے اعمال ایکسپٹ ہوں گے. دوستو اگر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا تو ہاؤ کین آئی ایکسپیکٹ فرام اللہ؟
اللہ بولے گا نہیں تو نے کس کو معاف کیا؟ کسی کو. اب ہم ہر شب جمعہ بولتے ہیں یا سری الرضا، پریکٹس کے لیے پڑھ رہے دعا قبول. جب آپ بولتے ہو یا سری الرضا تو اللہ پوچھتا نہیں تو بھی راضی ہوا کسی سے؟ مجھے راضی ہونا نہیں، مجھے کسی کے ساتھ کچھ کرنا نہیں، لیکن میرے گناہ اللہ معاف کرے. آج اندازہ نہیں ہے، آج عابد الرحمن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی جب تم اکیلے ہوگے، جب نہ تمہارا بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگی، نہ تمہارا یہ غرور اور تکبر ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. تم ہوگے اس وقت تم بھیک مانگو گے. یا مولا علی کا جملہ ہے کہ اس وقت تم بھیک مانگو گے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. آواز آئے گی، آواز آئے گی تو نے زندگی میں کسی کو معاف نہیں کیا، then تم how can you expect from me؟ تو نے زندگی میں کسی کو معاف نہیں کیا. یہ صفت کو پیدا کرو تو تم بول سکتے کہ مولا 1442 ہجری میں نے آپ کی جو خواہش تھی، آپ کی جو صفت تھی، اس صفت پہ ہم نے عمل کیا. اس کے بعد دیکھو کہ امام کا کرم کیا ہوتا ہے. اگر میں کسی کو نہیں معاف کر رہا، میں چاہتا ہی نہیں کسی کو معاف کروں، میں اپنی زندگی کو ایسی گزاروں. دوستو یہ اتنا آج کے زمانے میں اتنا پرابلم ہو گیا کہ خاندان ٹوٹ گئے، فیملیز ٹوٹ گئی، ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہم کو اس کو بھی نہیں. اچھا ایک بات یہاں روک کے بولوں، صرف غریب کا پرابلم ہے، غریب کو نہیں کرنا ہے معاف. یہ بات اس لیے کہ غریب کی تو منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی، وہ کس سے لڑتا ہے یار؟ وہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے. خاندان میں وہ لوگ، خاندان کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو خاندان کے جو سرپرست ہیں، جو اچھے خاصے ویل ٹو ڈو ہیں، وہ لوگ کا پرابلم ہے، غریبوں کا نہیں ہے. یہ یاد رکھو، غریب کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. غریب کسی سے ایسا نہیں کرتا کہ تعلقات خراب کر لیتا. غریب یہ چاہتا کہ اس کے تعلقات سب کے ساتھ رہے. پرابلم یہ ہے کہ تعلقات ہم خراب کرتے، جن کے پاس مال ہوتا، جن کے پاس ایک سٹیٹس ہوتا، جن کا ایک پوزیشن ہوتا، ان کو فکر کرنا ہے. امام کے پاس وہی قریب ہے جو متقی بن کے آتا ہے، وہی قریب ہے جو حسین کا جو ہے باتوں پہ عمل کرتا ہے. میری خواہش ہے کہ میری پانچویں مجلس کا یہ پہلا پیغام تھا کہ سیرت امام حسین عاشورے کا جو سب سے بڑا میسیج ہے وہ فارگیونیس ہے. دوستو اپنی لائف میں اس فارگیونیس کو لے کر آؤ. اس کے بعد دیکھو تم کتنے کامیاب انسان دنیا کے بنتے. جس کی یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ معاف کرتا، جو صفت اللہ کی تمہارے پاس آ جاتی نا. اس لیے کہ امام علی رضا غریب الغرباء کا ارشاد ہے کہ میرے مولا بولتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، تو صفت پروردگار تمہارے پاس آنی چاہیے. وہ صفت پروردگار میں کئی صفات بتائی گئی، جیسے راز کو وہ راز رکھتا. ہم کسی کے راز کو راز رکھتے؟ ہم نہیں رکھتے راز. ہم راز کو راز رکھتے، سیکریٹ کو سیکریٹ رکھتے. ہم کو رکھنا ہی نہیں ہے، ہم کو اوپن کرنا ہے. اور پھر ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ تم میرے سیکریٹ کو سیکریٹ رکھ، لیکن مجھے کسی کو رکھنا نہیں. یہ صفت اگر ہوگی تو تم کربلا میں آئینہ طالبوں میں دمیل مقتول میں کربلا، تم لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ یاد رکھو، کبھی نہیں شامل ہو سکتے. یہاں کی جو زندگی اور زندگی گزرے گی اس وقت ختم ہو جائے گی. تو میں آپ سے یہی عرض کروں در حسین کی 5ویں مجلس میں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ یہ چیزوں کو پیدا کر لو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا حسین کا کرم کیا ہوتا. حسین تو بانٹنے کے لیے بیٹھے، ہم لینا نہیں چاہتے. کوئی ایک صفت کو لے کر آؤ. آپ خود انسان اپنے آپ کو سوچے، خود اپنے آپ کو سوچے کہ میرے پاس کون سی ایسی صفت ہے جس سے حسین مجھے دیکھ کے مسکرائے، حسین مجھے دیکھ لے. ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے؟ اگر تم یہ سمجھے کہ ہے تو بری کرو، اگر نہیں ہے فارگیونیس کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ایک بات بولوں، معاف کرنے میں مزہ ہوتا ہے. اگر تم کسی کو معاف کرو گے نا، یو ریئلی انجوائے. ایک سیٹسفیکشن ہوتا، بہت بڑا سیٹسفیکشن ہوتا جب میں کسی کو معاف کر دیتا. اگر ضد کرنے میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، یاد رکھنا، معاف کرنے میں سیٹسفیکشن ہے. اور ایسا سیٹسفیکشن ہے کہ انسان تصور نہیں کرے. اللہ کی بارگاہ سے جو پیس عطا ہوتا نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سکون عطا ہوتا، وہ سکون تمہارے لیے کافی ہے. لاکھوں روپیہ ہو اور سکون نہ ہو، کیا فائدہ اس میں؟ کیا فائدہ وہ زندگی کا؟
میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ جب تک سکون نہیں آئے زندگی میں، آپ کے پاس تو آپ کے ملک میں تو لوگوں کو سٹریس بہت ہے، اسی لیے جاب کا سٹریس ہے، بزنس کا سٹریس ہے، بلز کا سٹریس ہے، چیکس لکھنے کا سٹریس ہے، 1000 سٹریس ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ میں سب صحیح. آپ کو سٹریس سے دور کرنا ہے تو اپنی فیملی میں دیکھو کہ کتنے لوگوں کو تم کو معاف کرنا. اگر کسی کو نہیں کرنا ہے تو ویری گڈ. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کو سب کو کرنا ہے، ہو سکتا نہیں کرنا، تو یہ صفت تو اس کا مطلب تمہارے پاس ہے. اور تم جب بھی تمہارے پاس کوئی موقع ملے تو تم یہ کوشش کرو کہ تم کسی کو معاف کرو. میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ فارگیونیس کو اپنی لائف میں لے کر آؤ. یہ صفت معصومین ہے. کسی کے پاس فارگیونیس کی صفت آ جائے، اللہ کی جو صفت ہے، تو اللہ اس کو کہیں پہ کہاں سے کہاں لے کے چلے آتا. حاتم طائی کا کیا؟ حاتم طائی کافر تھا، نوشیروان عادل کافر تھا، لیکن اللہ نے ان کو جہنم میں نہیں بھیجا، جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھا. کیوں رکھا نوشیروان عادل کو؟ اس لیے رکھا کہ اس کے پاس جو صفت تھی وہ صفت اللہ کی ہے، عدل کر. تو اللہ کی صفت اس کے پاس تھی، وہ اپنی طاقت کے تحت عدل کرتا تھا، جسٹس کرتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا تھا. تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے اس کو وہ جہنم میں ہے نا جنت میں. جنت میں اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کو جہنم میں بھی نہیں ڈالا. اور اسی طرح نوشیروان عادل حاتم طائی سخی تھا، بانٹتا تھا. اس کا یہ تھا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے. یہ صفت بھی اللہ کی ہے. اللہ بھی یہ چاہتا کہ میرے بندہ میرے پاس سے جائے نہیں. کیا بات ہے نہیں؟ آپ سوچو، اسلام کا بیسک میسیج یہی ہے کہ جو اسلام کا بیسک میسیج یہی. تو حاتم طائی اتنا بڑھتا تھا، اتنا بڑھتا. اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اپنے تحت کافر ہے، 40 دروازے بنا لیے. کہا جاؤ یار کہیں سے بھی لو. تو بندہ یہاں سے بھی لے رہا، یہاں سے بھی لے رہا، یہاں سے بھی لے رہا، یہاں سے. یہ صفت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں تجھے جہنم میں نہیں بھیجوں گا، نہ جنت میں بھیجوں گا. جنت میں اس لیے نہیں رہ سکتے تیرے پاس، وہ وحدانیت کا اقرار نہیں ہے، رسالت کا اقرار نہیں ہے، ولایت کا اقرار نہیں ہے، تو اب تو نہیں جا سکتا. امام علی کا یہاں پہ جملہ یاد رکھو کہ کیوں 40 دروازے سے دے رہا، ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ سائل کو موقع ہی نہیں ملے دوسری جگہ جانے کا. یہ میرا مولا بول رہا، یہ میرے مولا بول رہا. تو بہرحال میں آپ سے یہی بتا رہا کہ اگر یہ صفت، یہ کوالٹی تمہارے پاس آ جائے تو تم ایسا کرو گے نہیں جیسے تمہارے ایشوز خود بخود دور ہوتے. کب دور ہوتے؟ کہ جب تم اس طرح سے کام کرتے. اور یہ چیزیں معصومین کی صفت ہے، اور یہ صفت اگر ہمارے پاس آ جائے تو اس سے بہتر کوئی مومن نہیں. صلوات پڑھ لے محمد وعلى محمد. بس دوستو، صرف میں اس پہ بات کرنا، اور یہ چیزیں اس کو ملتی. اب آپ کو میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں فارگیونیس کا. ایک ایگزامپل اور دیتا کس طرح سے انسان کو عطا کرنا چاہیے. معصومین کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھو. کوئی ایک اتنی بڑی بات بولا، کوئی ایک موقع بتاؤ، کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ کوئی گیا ہو اور امام نے اس کو معاف نہیں کیا پوری زندگی میں. دوستو اتنے سنسیئر تھے معافی میں، اتنے سنسیئر. دشمن بھی آ رہا، دشمن، اور جب آ کے کوئی ایڈوائس لیتا تھا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا دشمن ہے، چلو اس کو ستا دو، اس کو غلط ایڈوائس دے دو. سنسیئر دیتے تھے. کیوں؟ امام ہی کا جملہ ہے، جب کوئی تمہارے پاس بھروسہ کر کے آ رہا تم اس کو ہمیشہ اچھی ایڈوائس کرو. یہی تو وجہ تھی کہ بار بار کہتے تھے اگر علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کیا ریزن تھا کہ دشمن بھی آ رہا ہمیشہ اچھی ایڈوائس کرنا. یہ کوالٹیز اگر ہمارے پاس آ جائیں تو پھر تم بول سکتے کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا. یہ کوالٹیز آنا، میں یہی بولتا ہوں کہ کوشش تو کرنا، کوئی تو چیز لینا کہ میرے نام کے آگے میری فیملی میں اگر پورے 100 آدمی کی فیملی میں کوئی پوچھے کہ یار تمہاری فیملی میں سب سے اچھا، سب سے مہربان، سب سے اچھا ہیلپ فل کون ہے، تو آپ کا نام لینا. یہ صفت کو پتا کرو، یہ صفت کو پتا کرو کہ آپ کا نام، اس لیے کہ اسلام اس کا نام ہے. اسلام سر اٹھانے کا نام نہیں ہے، اسلام سر جھکانے کا نام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سر جھکانے کا نام اسلام ہے.
اور جب یہ کوالٹیز انسان کے پاس آتی نا تو پھر وہ اپنی لائف میں گرو کرتا. اور یہی چیز امام زمانہ بھی اسی کو پسند کرے گا, اسی کو امام اپنے لشکر میں لے گا. یہ کوالٹیز آنے کے بعد ہی تم لشکر امام میں شامل بھی ہو سکتے, پھر تم امام کے ساتھ شامل ہو کے پھر حل من ناصر ینصرون کا جواب بھی دے سکتے. اس لیے کہ امام حسین کا وہ جواب, امام حسین کا وہ سوال آج بھی فضاؤں میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے پکارا, مدد مانگی اور اس وقت کے لیے تھا 61 ہجری کے لیے, نہیں, یہ 61 ہجری کے لیے نہیں تھا, بلکہ رہتی دنیا تک, ظہور امام تک جو بھی امام کی مدد کرنا چاہتا آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہے. آج بھی فضاؤں میں مولا حسین کا یہ آفر موجود ہے کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. آپ انصاف سے بولو, عاشورے کے دن سب کے ذہنوں میں یہ بات کہ میں امام کی مدد کروں. امام نے مدد مانگی ہے, لیکن کوئی تیاری کی, کوئی فکر کیا, کوئی سوچا, کبھی ذہن میں خیال آیا کہ یار امام نے مدد مانگی تھی, کیا میں اب کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے ایک پوچھ رہا, کبھی ذہن میں یہ خیال آیا ارے امام نے مجھ سے مدد مانگی تھی عاشورے کے دن, کیا اب عاشورہ پھر آ گیا, کیا میں امام کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ امام کی مدد ہر وجہ سے کر سکتے, ہر وجہ سے. اب جیسے ابھی اعلان ہو رہا کہ 72 لوگ چاہیے $100 کے, 72 لوگ چاہیے 100. کیا پورے نیو جرسی میں 72 نہیں ہے جو 100 روپے دے سکتے حسین کو؟ یہ امام کی مدد ہو رہی نا, امام کی مدد ہو رہی نا. یہ $100 مدد, ہیلپ ہے نا. در حسین کی ہیلپ نہیں ہے, یہ حسین کی ہیلپ, حسین کے نام جہاں لیا جا رہا اس امام بارگاہ کی ہیلپ. $100, 72 آدمی نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ مومنین. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ دوسرے امام بارگاہوں کو نہیں دیتے, ہر امام بارگاہ میں تو $100. آپ بولیں گے آر یو کریزی؟ میں بول رہا, میں تو آپ کو ایک ایڈوائز کر رہا, جہاں دیتے دو, لیکن دو. آپ بولیں گے میں ایک جگہ دیتا ہوں, تو ایک جگہ کیوں دیتے؟ تم نہیں چاہتے کہ تمہارا رزق بڑھے, ایک ہی جگہ سے آئے. میں کیا بول رہا آپ سے, آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا رزق بڑھ جائے, آپ کی رزق میں برکت ہو. آپ مثال کے طور پہ در حسین میں $100 دے رہے, آپ نے نیت کر لی $100. خدا نہ خواستہ بندہ مر گیا, نیت تھی کہ میں کل لے کے جا کے کل ٹرانسفر کر دوں گا اس کو, مر گیا. تو یہی $100 تمہاری بخشش کا سہارا بن جائیں گے نیچے. میں کیا بول رہا آپ سے, اسلام میں نیت کا اجر ہے, نیت کے ساتھ یہ اکاؤنٹ کھلتا ہے. یہ بہترین 1422 کی ہیلپ ہے. میں تو ہمیشہ پوری دنیا میں ایک بات بولتا ہوں, میں یہ بولتا ہوں کہ کبھی بھی اگر کوئی بولے کہ امام حسین کے نام پہ دو تو فوراً بڑھ جاؤ. سب کو موقع نہیں ملتا, پھر بول رہا میں, موقع سب کو نہیں ملتا, توفیق سب کو نہیں ہوتی. ہزاروں ڈالر ہوں گے تمہارے پاس, لیکن اگر امام حسین تم سے لینا نہیں چاہے تو تم دے بھی نہیں سکتے. کیا بول رہا ہے یار میں, اگر حسین تم سے لینا نہیں چاہے تو کوئی دیتے بھی نہیں. یہ تو شکر کرو کہ حسین تمہیں کو موقع دے رہے, تو جسٹ سے تھینک یو ٹو مولا حسین کہ مولا حسین آپ نے مجھے ایک اچھی اپرچونٹی دی, میں اس میں $100 دے رہا ہوں. ادھر 100 لوگ پلٹ کے جا کے حسین کو بولو مجھے یہ چاہیے. حسین کی بارگاہ میں کمی ہے, بالکل کمی. تو میری ایک ہی خواہش کہ در حسین والے اب کل اعلان نہیں کرنا کہ ہم کل یہ اعلان کرنا کہ ہمارے پاس 72 ہو گئے. کتنی اچھی بات ہے. اب کل یہ اعلان کریں یہ لوگ کہ ہمارے پاس 72 ہو گئے, ہر آدمی آگے بڑھ گیا. اور اس کے بعد دیکھو, میں یہ نہیں بول رہا دوستوں, آزمائی ہوئی بات ہے کہ جس نے جہاں بھی امام کے لیے کام کیا, آپ یقین کرو میں پوری دنیا دیکھ کے آتا ہوں, چھوٹے چھوٹے قریوں میں گیا, چھوٹی جگہوں ریموٹ ایریاز میں گیا مولا حسین کا ذکر کرنے. یہ بی بی کا کرم ہے, یہ ہماری طاقت نہیں ہے, بی بی کی طاقت ہے. لیکن اس کے باوجود چھوٹے قریوں میں ذکر حسین, جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ ذکر حسین. اب بس آپ سے ایک ہی خواہش ہے کہ امام کے ذکر کے لیے آگے بڑھو, جس سے جو تم سے ہو سکا وہ کرو. تم اس پہ کرو, پیسے دیتے پیسے دو,
زبان سے کر سکتے زبان سے کرو، ہاتھ سے کر سکتے ہاتھ سے کرو، قلم سے کر سکتے قلم سے کرو. تمہاری زندگی کا ایک مشن ہونا کہ میری لائف میں ڈیڈیکیٹ کر رہا میرے امام حسین کو. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جاب چھوڑ دو، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بزنس چھوڑ دو. نو، اسلام اس کو کنڈیم کرتا. یہ کبھی بھی مت سوچو کہ میں جاب چھوڑ کے اللہ اللہ حسین حسین کروں گا. نو، یہ حرام ہے. تم کو جاب کرنا ہے، تم کو بزنس کرنا ہے، تم کو ارن کرنا ہے، اور اس کی اپنی فیملی کو چلانا ہے، بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، اگر پیرنٹس ہے تو پیرنٹس کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ذکر کرنا ہے. اس میں ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جاب آپ بزنس چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ میں مولا حسین کا ہوں. نہ، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ گیا. آج میرا مولا یہ بولتا کہ جب تم کام کرو گے تو یہ بھی ثواب، فیملی کو چلاؤ گے یہ بھی ثواب، سب کو لے کے چلو. اسلام صرف یہ نہیں بولتا کہ تم صرف ہر چیز چھوڑ دو اور حسین حسین کرتے رہو. یہ کبھی نہیں کرنا. وہ شیعہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب تم اکیلے ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی کا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ڈیپینڈنٹ ہیں تو کیا ہوگا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ساری چیزیں کرو. اس کے بعد دیکھو انسان رزق کا ضامن حسین ابن علی کیسا ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی یا مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو. کوشش کرو کہ دین کی خدمت کرنے کے دوستو یہی وہ دن ہے، یہی وہ نورانی ایام ہیں کہ جس میں ہم کو کوئی کام کرنا ہے. اس کے لیے بہترین اعمال میں سے یہی عمل ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے بیک آف مائنڈ یہ چلتے رہنا کہ میں امام کے لیے کوئی کام کروں، امام کے لیے میں کوئی کام کروں، امام کے لیے کام کرنے کا موقع مل جائے. دوستو آج تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جن لوگوں نے مولا حسین کے لیے کام کرنے کی کوشش کی وہ آج ایسا زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. اور وہ سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے. آپ ہر شہر میں جا کے دیکھو کہ کتنے ایسے واقعات. ہم صرف زبان سے بول رہے ہیں مولا ہم آپ کی مدد کریں گے، مولا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا. یہ مت کرو. میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کس طرح لوگوں نے امام کی مدد کرنے کی کوشش کی. تو جب مدد کرنے کی کوشش کرتا تو امام اس کو اتنی مدد کرتا. غیب سے جو بولتے نا، غیب سے مدد ہے. اس کے لیے غیب سے اگر انسان کو مدد آ جائے تو وہ تو اللہ کی طرف سے، معصوم کی طرف سے. اور معصوم اسی کی مدد کرتا جو امام. جب تم دوسروں کے لیے کچھ کرو گے، اف یو ڈو فار سم تھنگ، اگر تم اپنے لیے سوچ رہے کہ صرف میرے لیے ملنا، می اینڈ مائی فیملی، یہ فکر کو ہٹاؤ. می اینڈ مائی فیملی، یہ فکر کو ہٹاؤ. یہ ویسٹ کی فگر ہے، سوچ ہے. یہ اسلام کی سوچ نہیں، یہ اسلام کی سوچ نہیں، یہ ویسٹ کی سوچ ہے. اور اس کو اسلام نے کنڈم کیا. اسلام بولتا ہے کہ اپنے بارے میں صرف مت سوچو. جب تم دوسروں کے بارے میں سوچتے اللہ تمہارے بارے میں سوچتا. کتنی اچھی بات ہے کہ جب دوسروں، اور یہی فکر مولا حسین لے کر آئے تھے کربلا میں. دوستو کربلا ایک جنگل تھا، ایسا جنگل، اس جنگل کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر اس زمین کو جنت بنایا حسین نے. ایسی جنت بنائی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی لوگ جا کے دیکھتے کہ موسٹ پیسفل پلیس ان دا ورلڈ از کربلا. اس لیے کہ وہاں سے پیس کا میسیج نکلا. اور اب جب کربلا انسان جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں جب زیارت لوگ زیارت کرتا ہے کہ مسجد کوفہ جا رہے ہیں، مسجد صحرا جا رہے ہیں. آپ دیکھو کہ مسجد کوفہ کے بعد آج بھی ابن زیاد کا وہ کھنڈر موجود ہے. محل کھنڈر بن گیا لیکن میرے مولا کا گھر موجود ہے. کھنڈر ہو گیا، جہاں پہ وہ حکومت کرتا تھا وہ کھنڈر ہو گیا. یہ عبرت کے لیے ہمارے لیے کہ ہمارے سارے وہ چیزیں ختم ہو گئی کہ جس کے لیے ہم بڑا فخر کے ساتھ اس زندگی کو گزار رہے. ہم ریئلائز ہی نہیں کریں کہ ہم کو ہو رہا کیا. تو کوشش کرو کہ دین کے لیے، مولا کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش ہو. توفیق کے لیے دعا مانگو کہ مولا مجھے توفیق دو کہ I should do something for him. اور جب تم کام کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ مسلسل عطا کرتا ہے. میں اب آپ کو ایک بات بتا کہ دیکھو خلوص راہ کا کیا ہوتا ہے. بامبے والے اگر مجھے سن رہے اس وقت، نیو جرسی میں، نیو یارک میں یہ مدرسے سنی جا رہی. نیو یارک میں تو کافی بامبے والوں کو میں جانتا ہوں. بامبے میں ایک جگہ ہے خیسر باغ جہاں پہ میرا عرصہ چلتا ہے. 1929 یعنی پارٹیشن سے کئی سال پہلے 1929 کا یہ عرصہ جو میں پڑھ رہا ہوں، بامبے کا انڈیا کا سب سے بڑا عرصہ ہے خیسر باغ بامبے. سب کو پتا ہے، جو بامبے والے سب جانتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں.
1929 آج ہی میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا، بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 1929 کو سٹارٹ ہوا یہ عشر. مین بامبے کے ڈومری میں نام لے رہا خیسر باغ. بامبے کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو خیسر باغ کا عشرے میں نہیں آتا. رات میں 11:15 بجے بیٹھتا ہوں ممبر اور 12:15 بجے میری آخری مجلس ہوتی ہے انڈیا کی. اور وہ کراؤڈ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا کراؤڈ اور کیسا سنتا ہے. آپ کو معلوم یہ خیسر باغ کون ہے؟ خیسر باغ چیز کیا ہے؟ خیسر بائی ایک خاتون تھے اس زمانے میں. انہوں نے اس زمانے میں 50,000 روپیز کب 1929 کو دیا. ایک ٹرسٹ بنا، ٹرسٹ کو دیا اور یہ کہا کہ ایک ہال بنانا، 12 دن کا عشرہ کرنا، 12 days کا. تو آج بھی میسو ہیوج ہال اس جگہ پہ، ڈومری جیسی جگہ پہ اتنی بڑی پراپرٹی کسی کی نہیں ہوگی. اسکول ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. میسو ہال ہے. ابھی باہر پورا ایریا 29. اب سوچو یہ وہ اشیاء ہے کہ جس کو علامہ رشید رضوی پڑھ چکے وہ زمانے میں. اب وہ چلتا ہوا پارٹیشن کے بعد مختلف لوگ آئے. اب 12 سال سے 10-12 سال سے میں پڑھ رہا ہوں. تو میں نے یہی کہا کہ اس خاتون نے، خیسر بائی نے کتنے خلوص کے ساتھ 50,000 روپے اس زمانے میں، آج کے 100-200 کروڑ ہوگا، لیکن اس وقت اس نے حسین کو دیا. 100 سال پہلے، آلموسٹ یہ 100 ایئر، 100 سال پہلے مولا حسین کو دیا. ان کے زمانے میں ایسے کئی سیٹ تھے، کئی دولت مند لوگ تھے، کئی پیسے والے لوگ تھے، بڑے بڑے اسٹیٹس پہ تھے. 29 کی بات کر رہا. آج کسی کا نام نہیں، آج خیسر بائی کا نام. خیسر بائی کا نام صرف اس لیے کہ اس کی 12 دن کی آزاداری ہے. آپ دیکھو کہ مولا حسین اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کو باقی رکھا. یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی. سارے خاندان والے مر گئے لیکن خیسر بائی زندہ رہ گئی. 100 سال سے اس عورت کا نام ہے، 100 ایئر سے اس عورت کا نام ہے. وائی؟ دیکھو دوستو ایک بات بولوں، پیسہ دینا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. جیسے ہی آپ بولے کہ یار اس امام بارگاہ میں پیسہ دو، 1000 خیالات میرے پاس آتے. وائی شوڈ آئی گیو؟ یہ لوگ تو کھا لیں گے. پھر ہم بات کرتے، اگر کوئی پوچھا ارے اس کو مت دو، گناہ میں گناہ مبتلا میں پڑ، خود نہیں دے رہے دوسروں کو بھی روک رہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. پھر اپنے آپ کو بڑے مومن بھی سمجھ رہے. انہیں کوئی بندہ نیکی کرنے جا رہا بیکاز میں نہیں کر رہا تو تم کیوں کرو گے؟ تم بھی مت کرو. افسوس ہے یار، افسوس ہے. جتنا ایکسپیرینس ہے نا، جتنا لوگوں کو دیکھا ہوں نا، آپ تصور نہیں کر رہے. اب 10 آدمی کو میں نے مارا کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. پھر میں سب سے بڑا پائس، آج پتہ نہیں چلے گا کل پلے پتہ چلے گا. کوئی نہیں کیوں یار، میں در حسین کی بات نہیں کر رہا، کوئی نہیں کیوں. کبھی کوئی نیکی کر رہا تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ why are you giving, why are you doing this, what are you getting. یہ بول کے تم کو کیا مل رہا ہے یار؟ just keep going. اگر کوئی نیکی کرا تو کرے، تمہارا تم تو نہیں کر رہے نا، خاموش بیٹھ جاؤ. یہ کربلا کا پیغام، یہ چیزوں کو چھوڑو، اس کے بعد تم امام کے ساتھ جا سکتے. بار بار میں بولتا ہوں کہ محرم ایک فارملٹی کے لیے مجلس مت سنو کہ مولا 1 گھنٹہ خوش کر کے جنت کو ہتھیلی پہ بتا کے چلا جاؤں میں آپ کے پاس سے. فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ سدھر جائے، ایک بندہ صراط مستقیم پہ آ جائے، ایک بندے کی فکر بدل جائے، ایک بندہ کا امام کے لیے کوئی کام کر دے، وہ مجلس ہے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ مجلس وہ ہے. پوری زندگی معصومین کی کس میں گزری. اب میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی جب بھی کسی معصوم سے، اس دور کے جب بھی امام کے چاہنے والوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارا علی کیا کر رہا، تو کبھی شجاعت کی بات نہیں کرتے. جنگ کے بعد زرار سے بڑا کوئی شیعہ تھا؟ زرار کیسا امام علی کا شیعہ تھا؟ زرار کیسا مولا کا چاہنے والا تھا؟ امیر شام کے جیسی سیریا پہنچا کام سے اور امیر شام کو پتا چلا کہ زرار آیا ہوا، علی کا ایک ایسا شیعہ، جنگ صفین سے پہلے کا واقعہ، کہا زرار سیریا آیا.
کہا اس کو پکڑو گرفتار کرو اور دربار میں لے کر آؤ۔ زرار کو دربار میں پیش کیا گیا، زرار دربار میں آ کے بیٹھے، 2-2.5 ہزار آدمی امیر شام ظالم کے دربار میں بیٹھے۔ اس نے کہا، امیر شام نے زرار کو دیکھا، اچھا زرار تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ اس وقت میرا مولا کوفے میں تھا، دور خلافت ہے، ظاہری خلافت ہے۔ کہا اچھا کوفے سے آ رہے ہو، تم نے دیکھا میری شان و شوکت کیا، تم نے دیکھا میری فوج کو، تم نے میرا عالم دیکھا کہ میری کیا شان ہے؟ زرار مسکرانے لگا۔ کب مسکرا رہے ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا امام کیا کر رہا تھا جب تم نکلے تھے؟ تم جب نکلے تھے تو علی کوفے میں تھے؟ اس نے کہا ہاں کوفے میں تھے۔ کہا کیا کر رہا تھا؟ بس یہ سننا تھا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، تلوار ٹک کے اٹھے، پورے دربار پہ نگاہ ڈالی، 2-2.5 ہزار آدمی دربار میں بیٹھے، اور امیر شام کا وہ شان اور شوکت ظالم کی، وہ حرام کی دولت، وہ بیٹھا پوچھ رہا ہے دربار میں سناٹا ہے، پوچھتا ہے کہ ذرا یہ بتا جب تو چلا تھا کوفے سے تو تیرا امام کیا کر رہا تھا؟ زرار نے کہا تو جاننا چاہتا ہے میں کیا کر رہا تھا جب میں چلا تھا؟ یو وانٹ ٹو نو؟ اس نے کہا ہاں بتاؤ، تمہارا وہ سمجھ رہا کہ بولے گا ذرا، کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میرا مولا کیا کر رہا تھا؟ دشمن دربار، کوئی زرار کو نہیں جانتا، سارے دشمن امیر شام کا کھائے ہوئے بیٹھے ہوئے، اس کے دسترخوان کے کھائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ زرار نے اٹھ کے کہا، اے امیر شام، اے یا ایھا الناس، سنو، خلیفہ وقت کیا کر رہا تھا؟ یہ پوچھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ رات کا وقت، پلیز میری طرف دیکھو، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا کوفہ، تیز بارش ہو رہی تھی، مجھے صبح نکلنا تھا، لیکن مجھے کئی ایسا کام پڑ گیا کہ آدھی رات کے بعد مجھے گھر سے نکلنا پڑا سامان لے کر، اس لیے کہ جو قافلہ تھا وہ شہر کے باہر ٹھہرا ہوا تھا، اور میں صبح نکلنا تھا، لیکن مجھے کوئی اور کام پڑ گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے جلدی نکلنا پڑا۔ آدھی رات پورا کوفہ آرام کر رہا، پورا کوفہ سو رہا، تیز بارش ہو رہی، میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا بالکل کونے سے جب چل رہا تھا تو اس سناٹے میں، اس خاموشی میں میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا کہ کس کے گھر پہ کون سی مصیبت آ گئی کہ اتنی رات کو اتنا تڑپ کے رو رہا، اور میری وہ آواز بڑھتی گئی، جیسے میں آگے بڑھ رہا آواز بڑھی، میرا ہوش اڑ گئے کہ یار کوفے میں یہ کس کے گھر سے آواز آ رہی، کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ اتنی رات کو جب کہ پورا کوفہ سو رہا اور یہ بندہ تڑپ کے رو رہا۔ جو کہتا ہے کہ جیسے میں بڑھ رہا تھا آواز بڑھتی جا رہی تھی، اور اتنے میں مسجد کوفہ کے سامنے سے جب گزرا تو تیز آواز آئی، میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ تو کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب میں مسجد میں داخل ہوا، اس وقت مسجد کوفہ اتنی بڑی مسجد نہیں تھی، یہ ساری باتیں زرار دربار میں بول رہا امیر شام کے۔ مسجد کوفہ میں انٹر ہوا تو دیکھا پوری مسجد خالی ہے، ایک چراغ جل رہا، اور ایک اللہ کا بندہ ہے کہ جو اب اس میں بیٹھا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے، ایک ہاتھ سے ریشے مبارک کو پکڑے ہوئے، اور تڑپ کے کہہ رہے کہ اے میرے بھائی، میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رب العالمین، اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے جس کے دامن میں عمل نہیں۔ کون بول رہا؟ یہ امام علی بول رہے۔ زرار کہتا میں کانپنے لگا، میں پریشان ہو گیا، یہ تو میرا مولا، میرا سید و سردار ہے جو اس طرح بات کر رہا۔ کون بول رہا؟ جو کائنات کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے، جو شوہر بطول ہے، جس کا نام کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، وہ کائنات کا مالک جو اول نور ہے، جو انا و علی من نور واحد کا مصداق ہے، وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے بول رہا کہ میرے پروردگار I don't have anything اللہ، میں صرف تیرے کرم کا انتظار کر رہا، اللہ تو مجھ پر رحم کرنا، کوئی علی پہ رحم کرنا۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس کا نام لے کے اگر ہم دعا مانگے تو ہماری دعائیں قبول ہو، وہ اس طرح۔ تو زرار کہتا ہے کہ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ چیخیں مار کے رونے لگے، امیر شام ایسا ذلیل اور رسوا ہوا۔ میں یہی بتانا چاہ رہا کہ یہ ماہ محرم نورانی دن ہے،
ہیں. یہی چیز امام حسین کی تھی کہ کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہے. شب عاشور معلوم ہے کہ کل ہماری موت آنے والی ہے, کل جنگ ہوگی, ہم شہید ہوں گے, سب کو یقین ہے کہ ہم کو شہید ہوں گے. اس لیے کہ کربلا ایک ایسی جنگ ہے, کربلا ایک ایسی جگہ, اور سے سنو, کربلا ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ ہر جگہ انسان موت سے بچتا ہے, انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کربلا میں وہ یقین ہے. ایک دوسرے پہ سبقت کرنے لگے, پہلے میں جاتا ہوں, پہلے تو جانے. کیوں؟ ان کے سامنے قرآن کا وہ پیغام تھا, اللہ کا وہ پیغام تھا, جو ہماری راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے. یہ آیت جب ان کے سامنے آئی, یہ آیت جب ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس آیت کو لہجہ دیا, بولنے کی طریقہ دیا. اب ایک دوسرے پہ سبقت اس لیے کر رہے تھے کہ ہم کو یقین تھا کہ ہم مر بھی جائیں گے تو ہم کو موت نہیں آئے گی, ہم کو زندگی ملے گی. اس لیے کہ مرکز یقین حسین موجود تھا جو اذن دے دے کے زندگی بانٹ رہا تھا. کربلا میں حسین نے زندگی بانٹی ہے, وہی زندگی اب تم کو ملنے والا. اس طرح کی بات کرو دوستو. ڈو سم تھنگ ان یور لائف میرا ایک سلوگن ہے پوری دنیا کے لیے, یوتھ کے لیے, کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اف یو ڈو سم تھنگ یو ول سروائو. اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, لائف کا اسپین ادھر جاتے جاتے سر رک جائے گا. ہر اپنے اپنے طریقے سے کرو. میں یہ نہیں بولا کہ پیسہ اولاد تو صحیح کر دو, اس سے یہ سب سے بہت اچھا کام ہے. کسی سے مسکرا کے بات کر لو, بہت اچھی بات ہے. کسی کے ہیلپ آ جاؤ, کسی مثال کے طور پہ لفٹ دے رہے, بہت اچھی بات ہے. روزانہ صبح سے شام میں ایک کام ایسا کرنا جس سے امام حسین کی فتح کا اعلان ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس میرا وقت ہو گیا. آج شب 5 محرم آ گئی. آپ کے پاس 5 محرم ہے, شب 6 آ گئی. گھنٹے 2 گھنٹے میں شب 6 آئے گی. آج پوری دنیا میں 5 محرم کو ایک ایسے شہیدوں کا ذکر ہے, ایک ایسے بچوں کا ذکر ہے کہ جن کی ماں کنبے کی رونے والی ہے. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. 5 محرم گزر جائے گی, کل 6 محرم آ جائے گی. کل کی رات جب ٹلے گی اور صبح نمودار ہوگی, حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں گئے. بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزے ہوں گے اور ایک ہی آواز ہوگی, التش 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 التش. مولا آباد رکھے رونے والوں کو, مولا آباد رکھے رونے والوں کو. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے, بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. تکلف سے مت رو, تکلف سے مت رو. جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے, شوز پہنے ہوئے ہو, چپلیں پہنے ہوئے ہو تو اتار دو پلیز. اس لیے کہ بس 5-6 منٹ مصائب پڑھ کے مجلس کو ختم کروں گا. میری آپ سے خواہش ہے کہ سٹ پراپرلی, فرش ازا پہ آ جاؤ. پرسہ دینا, ان بچوں کا پرسہ دینا ہے, آج ان ماں کو پرسہ دینا ہے. آپ کو معلوم ہے آج پوری دنیا میں مولا علی اور بی بی زہرا کے نواسوں کا ماتم ہے. آپ سمجھ رہے نواسوں کا ماتم؟ نواسوں سے نانا اور نانی کو ایک الگ محبت ہوتی ہے, بیٹی کے بچوں سے, اور ایسی بیٹی کے بچے سے کہ جو زین ابیہ بن کر دنیا میں آئی, جو کنبے کی رونے والی ہے. اگر شہزادی نہیں ہوتی اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو کربلا دفن ہو جاتا. یہ صرف بی بی زینب اور مولا چوتھے امام کا کام ہے کہ انہوں نے مقصد حسین کو دنیا تک پہنچا. کامیاب بھی جو آج کربلا کو ہوئی وہ یہ 2 ہستیوں کی وجہ سے, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور چوتھے امام. علی کی شیر دل بیٹی, اس بیوی کے بچوں کا ماتم ہے. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا آپ کو کوئی غم مت. دوستو زندہ رہیں گے تو حسین کا ذکر کریں گے, مر جائیں گے تو خبر میں خاک اڑائیں گے.
یہی چیز تمہارے کام آنے والی ہے آخرت میں، یہی چیز کام آنے والی ہے اور کچھ نہیں۔ آج ان بچوں کا پرسا دو علی کو جو علی کے نواسے ہیں۔ شب عاشور میرا مولا حسین ایک ایک خیمے میں گیا ہے اور جا کر منزلوں کو دیکھا۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا سامنے اون و محمد بیٹھے ہوئے اور شہزادی زینب مولا علی علیہ السلام اور جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سنا رہی اور بار بار ایک جملہ بول رہی کہ دیکھو بچوں کل قربانی کا دن ہے، سیکریفائس کا دن ہے، بچوں کل اسلام پہ جان دینا ہے۔ تو چھوٹے بچے ہیں، آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں اماں آپ اجازت دلوائیے پھر دیکھیے ہم کیسے جنگ لڑیں گے، کیسے اسلام کی حفاظت کریں گے، کیسے ماموں پہ اپنی جان کو قربان کریں گے۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے دوستو، یہ جذبہ ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی دوستو۔ وہ لمحہ آیا عاشورے کے دن کہ ایک ایک شہید ہو گیا، انصار سارے شہید ہو گئے۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا انصار، آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ عاشورے کے دن میرا مولا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ جب حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کی لاش پہ گئے، جو صحابی رسول ہے، مولا نے مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، حبیب ساتھ ہے۔ حبیب نے آگے بڑھ کر مسلم سے کہا کہ مسلم تم جانتے ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، لیکن اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو، کچھ وصیت ہے تو بیان کرو۔ عزیزو، اور عاشورے کے دن میرا حسین اتنا غریب ہو گیا، جب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مسلم کچھ وصیت ہے تو بیان کرو، مسلم ابن اوسجہ کی بالکل آخری ساتیں ہیں، انہوں نے غور سے حسین کے چہرے کو دیکھا، زانوں پہ لیٹے ہوئے لیکن غور سے چہرے کو دیکھا، اس کے بعد اپنے گھٹنوں پہ زور دیا، زور دے کے حسین کے دامن کو اپنے دانتوں میں ایسا تھام کے حبیب کی طرف اشارہ کر کے کہا حبیب اس غریب کا خیال رکھنا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ مولا نے مسلم نے کہا اے حبیب اس غریب کا خیال رکھنا، کوئی وصیت نہیں میرے حسین۔ یہ عالم ہو گیا تھا حسین کا۔ عاشورے کا دن آیا، ایک ایک شہید ہوا۔ جناب اون و محمد نے جب بی بی کے خیمے میں آئے تو شہزادی نے کہا بچوں ابھی تک گئے نہیں، آہستہ نہیں رونا، آج یاد رکھو آج اس بی بی کو پرسا دو دوستو جو کدوے کی رونے والی ہے، جس نے سب کا ماتم کیا، ان بچوں کا ماتم بہت کم کیا۔ وہ ماں جس جو ہر شہید کا ماتم کر رہی، آ کے اون و محمد سے پوچھا بیٹا گئے نہیں ابھی تک؟ تو کہا اماں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے، جب جا کے پوچھتے تو کہتے تم میری بہن کی نشانی ہو۔ زینب نے اون کا ہاتھ پکڑا اور محمد کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے حسین کے خیمے کی طرف چلی۔ دور سے مولا حسین نے یہ منظر دیکھا کہ شہزادی زینب دونوں بچوں کو لا رہی، تو اب بی بی سے کچھ نہیں کہا، ان بچوں سے حسین نے کہا کہ بچوں ماں کو سفارش کرا دے لا رہے۔ بچے رونے لگے، بی بی نے کہا نہیں بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو، تو کہا بہن کیسے دو؟ کہا نہیں میرے بچوں کو پہلے اجازت دے دو۔ دوستو دونوں کو اجازت ملی، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا۔ اب جب دونوں چلنے لگے ذرا میری طرف دیکھو اور تصور کرو، شہزادی زینب کے قریب دونوں بچے آئے، دونوں اب بی بی زینب کی نسل دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھو نسل زینب ختم ہو گئی، دونوں بچے ذبح ہو گئے، شہزادی کی اب جنریشن میں کوئی باقی نہیں۔ دوستو دونوں بچے آئے، آ کے ماں کو سلام کیا، ماں نے سر پہ دونوں کے ہاتھ پھیرا، ماتھے کو چوما، آپ کے بھی بچے، ماں کے دونوں بیٹے ساتھ جا رہے، ماتھے کو چوما، چوم کے کہا میرے لال جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن ایک بات سوچو کہ لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، اس لیے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، ارے سکینہ پیاسی ہے، کتنا خیال ہے زینب کو، کتنا خیال ہے۔ دونوں بچے میدان میں آئے، خوب جنگ کی، علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں، کب تک لڑتے؟ ایک منزل ایسی آئی کہ ہر طرف سے حملے ہوئے، اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی کہ آقا میرا آخری سلام۔
حسین چلے، عباس و علی اکبر چلے، جب چلے تو دیکھا کہ تھوڑی سی جان باقی ہے، تو مولا حسین نے ان بچوں کے سر اپنے زانوں پہ رکھا، تو بچوں نے کہا کہ آقا یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو آخری جو جملے تھے اون محمد کے وہ یہ کہ جا کے ماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ ایک لاش کو عباس کو اٹھائی، ایک کو علی اکبر اٹھائے۔ جب لاشیں قیبے میں پہنچے، عزیزوں بیویوں میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف تڑپ کے ہر بیوی رو رہی۔ زینب نے آ کے سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار یہ میری قربانی کو قبول کر لے، میرے ماجائے کو بچا لے۔ دوستو اس کے بعد کبھی بھی زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ شام پہنچی، رہائی ہوئی، کربلا آئی، بس ایک موقع آیا تھا کہ جب مدینہ پہنچی، نانا کو سلام کیا، ماں کی لحد پہ گئی، چوتھے امام کے گھر میں، بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، چوتھے امام کے گھر میں قیام کر رہی تھی۔ عبداللہ نے آ کے خواہش کی کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے۔ بس دوستو بی بی زینب اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، مدینے میں پردے لگائے گئے، پہلی مرتبہ زینب بغیر بھائیوں کے گھر سے چلی۔ یہ وہ منزل تھا کہ 18 بھائی گھیر کے لے کے جاتے تھے، عباس سامنے رہتے تھے، آج زینب اکیلی، اور اس وقت زینب بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی تھی، سارے لوگ تو دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور آ کے بی بی سے پوچھنے لگے کہ بی بی یہ بتاؤ اون محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ گھر گئی، نماز کے مقامات دیکھے، ماں کا دل تھا پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کون ہو محمد؟ ارے بچے تم کو پوچھ رہے بیٹا، ماں کیا جواب دے گا؟ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ بی بی کی بارگاہ میں جناب اون محمد کی یہ مجلس قبول ہو جائے۔ اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت دے دے۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ جن جن لوگوں نے یہ مجلس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہر بیمار کو صحت دے دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ جنہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے۔